حسن صاحب, آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے اسما بخاری صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے گندم کے معاملے پر جو موجودہ حکومت ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور پنجاب کے جو کاشتکار ہیں نگران حکومت کے فیصلے کی تو بھاری قیمت چکا رہے ہیں, اور جبکہ 7 لاکھ سے زائد گندم جو اٹھ کی گئی ہے موجودہ حکومت کے دور میں, اور جبکہ شہباز شریف صاحب اس سے آگاہ ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت موجودہ حکومت میں کون ذمہ دار ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ گنس کا شور فال رہا ہے, اور ہمیشہ سے اشرافیہ کو نوازیں, اور جو میڈل مین ہے, چاہے وہ آپ گندم کا معاملہ اٹھا لیں, چاہے شوگر کا معاملہ اٹھا لیں, چاہے خوراک کا کوئی بھی معاملہ اٹھا لیں, آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ شارٹ فال نظر آئے گا. ان کو نوازنے کے نئے نئے اینگلز, نئے نئے پہلو آپ کے سامنے جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے. یہ معاملہ آج تو سامنے نہیں آیا, یہ تو ہم تقریباً 2 ماہ سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ گندم کا ایک سکینڈل سامنے آ رہا ہے, کاشتکار کو کسان کے ساتھ جو زیادتی ہونے جا رہی ہے, آئندہ 2 مہینے بعد کیا حالات بنے گے, یہ تو ہم جو ہے اپنے پروگرام میں بے شمار دفعہ ان معاملات کی نشاندہی کر چکے ہیں. دیکھیں, کچھ ڈاکومنٹس جو ہے ہمارے تک پہنچے. اب اس ڈاکومنٹس کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک طرف وہ یہ بات کرنے کہ ہم نے جو ہے وہ 23 ستمبر کو جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت خزانہ کی جانب سے. دوسری جانب ڈاکومنٹس یہ بتاتے ہیں, اس میں وہ جو کھوکر صاحب ہیں یہ کسان اتحاد کے, انہوں نے بھی یہ ڈاکومنٹس وزارت خزانہ کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, SIFC میں بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ خط لکھا ہے. وہ اس خط میں یہ لکھتے ہیں کہ پہلی جو شپمنٹ آئی ہے گندم کا جو لے کر پاکستان, اس وقت جو کہ پہلے گندم موجود تھی, ایک پراپر جو ہے وہ پلان کیا گیا. یہ پہلی شپمنٹ آئی ہے 20 ستمبر 2023 کو. یہ کیسا جو ہے فارمولا بنایا گیا کہ 23 کو پروول ہو رہی ہے, اور اس سے 3 دن پہلے پہلی شپمنٹ پاکستان پہنچ رہی ہے. اور اس ڈاکومنٹس کے اندر ایک اور جو چیز نشاندہی ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سسٹم شروع ہو گیا. یعنی نگران سیٹ اپ میں ٹوٹل 28 لاکھ جو ہے وہ گندم کی امپورٹ کی گئی, اور 7,87,000 4 مارچ سے 31 مارچ تک گندم امپورٹ کی گئی ہے. اور 4 مارچ کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 4 مارچ کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا وزیر اعظم کا, اور اس کے بعد یہ ساری بندر بانٹ کی گئی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا, دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں. نندی پور پروجیکٹ کس کو یاد نہیں, اس میں ایک مرکزی سکینڈل نام آیا تھا, بعد میں وہ کیس کلیئر ہو گیا. اس میں ایک بڑا مشہور و معروف ایک بیوروکریٹس کا نام آیا تھا, سعد رسول صاحب کو یاد ہوگا, دل ورائے صاحب کو یاد ہوگا, عوام کو یاد ہوگا, وہ تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمود کا. پھر کیا ہوا, کیس کلیئر کر دیا, دھو دیا گیا. اس کے بعد ایک اور سکینڈل آیا تھا, وہ بڑا لیٹسٹ سکینڈل ہے, وہ تھا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ, جس میں مرکزی ملزم ان کو ڈکلیئر کر کے گرفتار کر دیا, وہ تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمود, اور معاملہ ختم ہو گیا. آپ پوچھیں میں اس کا نام کیوں لے رہا ہوں, میں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں کہ یہ سیکٹری فوڈ تھے کیپٹن محمود صاحب, PDM کی دور حکومت نے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا. ان کا تو کوئی نام نہیں لے رہا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا, انیشیٹ سمری کس ڈپارٹمنٹ نے کی, معاملات کو نظر انداز کیسے کر دیا گیا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جب چلا, یعنی ان کے دور سے آغاز ہوا, تو جب آپ اپنے من پسند بندوں کو ان پوزیشن پہ لگائیں گے, ان سے من پسند ڈیسیجن لیں گے. کیپٹن محمود صاحب, شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے تو ان کے جو کہتے ہیں نا بلو آئیڈ جو آفیسر سے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ جب آئی تو اس دور حکومت میں تقریباً بلگیار سے, روس سے, رومانیہ, یوکرین اور لاطیوا سے اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ گندم کی خریداری کی گئی. لیکن میں ڈاکومنٹس میں جب جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو ہے وہ ایک تماشا کریٹ ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو گندم امپورٹ کی جاتی ہے اس میں کہیں پر کوئی مکھی آ جائے, کیڑا آ جائے, تو اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کو سیٹ کرتے ہیں, اس میں جو ہے کیا اسے کہتے ہیں فیمیگیشن اس کی کرتے ہیں. پاکستان جب آئے, اور جب پاکستان میں اگر وہاں پہ ہم بھیجتے ہیں تو وہاں پہ کیڑا کوئی مکھی نکل آئے, آپ کو پتا ہے کہ روس میں کئی چیزیں جائیں, چاول جائے تو واپس بھجوا دیتے ہیں, اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے
کہ یہاں پر اگر کوئی مکھی بیچ میں مری ہو, کوئی کیڑا آئے تو ہم اس کی فیگمیشن کر کے ہم آگے عوام کو کی طرف موو کر دیتے کہ یہ وہ آٹا کھائے گی. یہ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے رہے ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا پنڈورا باکس تھا. ایک یہ, پھر آپ نے کیپٹن محمود کا معاملہ نظر انداز کر دیا, پھر یہ شہباز حکومت اس معاملے میں انوالو تھی, پھر کاشتکار کو آپ لے کر پنجاب حکومت نے پالیسی اناؤنس کرنی تھی, جو ہے وہ سارا حسن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح سے آپ نے کہا, بالکل حسن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو آپ بتا رہے تھے سے پہلے کہ شہباز شریف صاحب جو وہ بھی آگاہ ہیں اس بات سے. دیکھیں شہباز شریف صاحب جب آئے تھے, جب انہوں نے وزیر اعظم کا جو ہے وہ حلف لیا, اس کرنے کے بعد ان کی جو بریفنگ ہوئی گی, تو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو بریفنگ میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا تھا کہ گندم کی امپورٹ کی جا رہی ہے, اور گندم ایک جو ہے اس طریقے سے یہ جو افراد, یہ کمپنیز, یہ مافیاز, یہ مڈل مین کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور اس پر شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر خاموش رہے, خاموشی اختیار کی رکھی, اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے نالج میں آیا, کمیٹیاں بنا دی, کسی چیز کو دبانا ہو تو آپ کمیٹیاں بنا دیں. ماضی میں پنجاب میں جب شہباز شریف صاحب تھے, کمیٹی پر کمیٹی بنتی تھی. وفاق میں جو بھی پرائم منسٹر آیا اس میں پٹرول پر بنی, گندم پر بنی, کس کو سزا ہوئی ہے؟ کسی کو سزا نہیں ہوئی. دوسروں کو نوازا جائے گا. 380 ارب روپے کی شکایات آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر سکینڈل آیا ہے, $1 بلین سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا, کاشتکار کو جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا گیا. اور آج, اور دیکھیں منشور بھی ان کا یہی کہ ہم کسان کو نوازیں گے, کسان کے لیے حالات بہتر کریں گے. منشور پر نواز شریف صاحب جب وہاں پر گئے تھے تو ان کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر انہوں نے کسانوں کا معاملہ سامنے رکھا, کسانوں کو بیچا تھا انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کسان کو بیچ کے اقتدار میں آئے, بار بار جو ہے پنجاب حکومت اس کا بھی تو تذکرہ کرتی ہے, کر کسان کارڈ پر کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب حکومت میں 78% جو ہے وہ گندم کی جو پیداوار ہے وہ پنجاب میں ہے. اب گندم کاشتکار یہ کہتا ہے یوریا, کھاد اور باقی تمام چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے, بجلی بڑھ گئی, آپ نے جو ریٹ نکالا ہے 3900 روپے, آپ ہم سے خریداری کریں. لیکن پنجاب حکومت اس میں خاموش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اوپن مارکیٹ پہ لے گئے, اوپن مارکیٹ میں جو ہے جتنے جو مافیا سے یا جو باقی لوگ تھے جن کو کہتے ہیں کمپنیز تھے, جو فلور ملز تھے یا کمپنیاں اتھارٹی, ان سب نے خریداری کر لی. اب اگر ہم گندم لیتے ہیں تو پھر ہم وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ جو وہ قابل استعمال نہیں آئے گی. 3 سال اس کی ٹائم ہوتی ہے, 2 سے 3 سال, اس کے بعد اس کو کیڑا لگ جاتا ہے, یہ قابل استعمال نہیں رہتی. اب حکومت پریشان ہے, حکومت ملبہ ڈال رہی نگران حکومت پہ. حکومت اس چیز کو کیوں کلیئر نہیں کرتی کہ یہ بھی حکومت آئی ہوئی, ان کو بھی کافی 2 ماہ ہو چکے ہیں, تو انہوں نے 2 ماہ کے اندر یہ معاملہ کیوں نہیں رکھا؟ کیا ان کے نالج میں نہیں تھا؟ یہ اس اپنا معاملہ ختم کرنے کے لیے یہ وفاق پر ڈال رہے ہیں, نگران کیبنٹ پر ڈال رہے ہیں, اور نگران کیبنٹ جو ہے جو سابق ٹھیک ہے, نگران حکومت پر ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے حسن, بالکل مجھے آگے بڑھنا ہے. بالکل